السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ یقیناً آپ لوگ نے ہمارا چینل AMSI اسکول سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن پر کلک کر لیا ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ کو تمام تر ویڈیوز دستیاب ہو رہی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج پھر ہم جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب کے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم چیپٹر نمبر 8 اور لیکچر نمبر 20 کا آغاز کریں گے۔ ہمارے اس چیپٹر کا عنوان ہے ریل کا سفر۔ یہ ایک نظم ہے اور اس نظم کو پڑھ کے یقیناً آپ بہت لطف اندوز ہوں گے اور یہ جان سکیں گے کہ ریل میں کس طرح سے بہت زیادہ افراد جو ہیں سفر کرتے ہیں اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کیسی کیفیات سے گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزاحیہ ادب کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اردو لٹریچر میں مزاحیہ تحریر بھی لکھی جاتی ہیں۔ یہ نظم بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نظم کے خاص الفاظ کے معنی کی طرف۔ عبث، فضول، مردم شماری، لوگوں کو گننا، گنجائش، جگہ، للکارنا، زور سے پکارنا، نعرہ لگانا، باہم، آپس میں، لاؤ لشکر، ساز و سامان، گٹھڑ، یہ گٹھڑی کا اس میں مقبر ہے یعنی کہ بڑی گٹھڑی، آشنائی، دوستی، پہچان، نفوس، لوگ۔ ان الفاظ کے علاوہ آخر میں دیے گئے الفاظ کے معنی سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، ریل کا سفر، آشنائی، دوستی، جان پہچان، واقفیت، باہم، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں، جلوس نکلنا، برا حال ہونا، لوگوں کا اکٹھے ہو کر نکلنا، یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دسترخوان، رومال یا چادر جس پر کھانے چلتے ہیں۔ رضائی، روئی دار موٹا کپڑا جو سردیوں میں سوتے وقت اوڑھتے ہیں، یقیناً آپ اس سے آگاہ ہوں گے۔ سراہی، پانی وغیرہ رکھنے کی لمبی گردن والا برتن۔ صفائی ہونا، ختم ہونا، چرا لینا۔ عبث، فضول، بے فائدہ، بے وجہ۔ گٹھڑ، بڑی گٹھڑی کو کہا جاتا ہے۔ گنجائش، جگہ، ٹھکانہ۔ لاؤ لشکر، فوجی، بھیڑ بھاڑ، ہجوم۔ للکارنا، نعرہ مارنا، دھمکانا، کڑک کر بولنا۔ مورچہ، چھپ کر حملہ کرنے کی جگہ، وہ گڑھا جو قلعے کے، یہ لفظ قلعہ نہیں قلعہ ہوتا ہے، قلعہ کے چاروں طرف ہوتے ہیں۔ خندق، دکھائی، کھائی، نشتر، تیز دھار کا چاقو، سرجری کرنے والا ایک آلہ۔ نفوس، افراد، لوگ، نفس کی جمع۔ چلتے ہیں نظم کی ریڈنگ کی طرف، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نظم اور عبارت کی ریڈنگ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس، خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ عبث گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں۔ وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھڑ دوسرے کے سر پہ دے مارا۔ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ سراہی سے گھڑا، روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ باہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ سید ضمیر جعفری، کسی بھی عبارت کو چاہے وہ نظم ہو یا ٹیکسٹ کی صورت میں ہو، عبارت ہو، اس کو ہم نے جس انداز سے پڑھنا ہے اسی انداز سے ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے۔ ابھی یقیناً اس ریڈنگ کے دوران آپ کو اس نظم کی کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے اسٹوڈنٹس، آج کچھ اشعار کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس، خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اے انسان، اے بندے، تو ریل کے سفر میں کسی بھی قسم کے فضول کام میں نہ پڑ، بلکہ
تو یہ نہ دیکھ کہ تیرے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے، اندر کتنے لوگ موجود ہیں، بلکہ تو فوری طور پہ تیاری کر، اللہ کا نام لے اور اس میں گھس جا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی جگہ بنے اور لوگوں کو تو گن کر کسی ایسے ڈبے میں سوار ہو جائے جہاں پر لوگ کم ہیں، تو یہ تمہارے لیے بالکل وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے ہر ڈبے میں تمہیں ملیں گے۔ اس لیے تم بہتر یہی ہے کہ وقت کو ضائع کیے بغیر تیاری کرو اور اللہ کا نام لے کر ریل میں سوار ہو جاؤ۔ اب اس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں کہ نکلے گا، تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں۔ شاعر اس میں فرماتا ہے کہ لوگوں کو گننے کی جو تمہاری کوشش ہے وہ بالکل فضول ہے۔ تم چاہے کسی بھرے ہوئے ڈبے میں جاؤ یا کسی بہت کم افراد والے ڈبے میں جاؤ، تمہارا ہر جگہ ہی جلوس نکلے گا، یعنی برا حال ہو جائے گا، کیونکہ وہ افراد جو ڈبے میں کم ہیں، تمہارے سوار ہونے کے بعد بہت سے ریل چلنے تک، اپنے اسٹیشن سے چلنے تک بہت سے افراد جو ہیں اس ریل میں سوار ہوتے چلے جائیں گے اور اسی طرح سے تمہارا برا حال ہوگا۔ وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گچھڑ دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ شاعر یہاں پہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ کھڑکی میں سے مورچہ بندوں، یعنی کہ چھپ کر بیٹھے ہوئے، جیسے جنگ کے دوران جو ہیں فوجی اب ایک گڑھا کھود کر زمین میں چھپ کر بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے ٹرین میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، یا باہر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جیسے وہ فوجیوں کی طرح موجود ہیں، جیسے کسی جہاد پر جا رہے ہوں تو ان کو کسی نے بلند آواز سے پکارا ہے، اور بلند آواز میں پکارنے کی وجہ سے ایک جھٹکے سے اس کے سر کا جو بڑا سا گٹھڑ تھا سامان کا، وہ کسی اور کے سر پر گر گیا، کیونکہ وہاں پر لوگ اس قدر نزدیک کھڑے اور اس قدر کم جگہ میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی کا ایک سامان جو ہے یا ایک فرد جو ہے دوسرے فرد کو بآسانی تکلیف پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک شخص کا گٹھڑ دوسرے کے سر پر جا گرا۔ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ شاعر اس میں بتاتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے، ویسے تو ریل میں بہت سے افراد سوار ہوتے ہیں، تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو ایک شخص کی یہ حالت ہے کہ یہاں پر سواریاں سوار نہیں ہیں، لیکن لوگ جو ہیں اپنے ساتھ اتنا زیادہ سامان لے آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص جس نے گنے اٹھا رکھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ پورے کھیت کے گنے کٹا کر لے آیا ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے گھر سے چارپائی تک اس ڈبے میں لے آیا ہے، وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ان دو افراد کے علاوہ، یعنی جو پچھلے سبق میں گزرے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ رسی میں تمام تر گھر کا سامان جو ہے وہ باندھ کر لے آئے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بستر کے اندر ہی تمام تر تیر و نشتر، یعنی کہ تمام ساز و سامان جو ہے وہ اپنے بستر کے اندر باندھ دیا ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو نظم کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔